موضوع الدرس فی مسئلہ توحید الالوہیہ فی الوعظ والارشاد. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز کو اللہ نصیحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیات مبارکہ اور حدیث تلاوت کی ہے اس کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے. پوری توجہ کے ساتھ بات سننے اور سمجھنے کی کوشش کریں. تین مسائل ہیں جو اصول ہیں، بنیاد ہیں، اساس ہیں. اس لیے علماء نے ان کا نام الاصول الثلاثہ رکھا ہوا ہے کہ تین بنیادیں. اور بعض علماء اس کو الایمان بالثلاثیات بھی کہتے ہیں کہ ان تین چیزوں پر ایمان لانا. اور تین مسئلے اور یہ بنیادیں ایسی ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر نے یہی اصول پیش کیے ہیں. ان میں کوئی اختلاف نہیں. اصول ایک ہے، بنیاد ایک ہے، فروعی اختلاف ہوتے ہیں. اچھی طرح بات کو دماغ میں بٹھایا کرو. ہر پیغمبر کی شریعت کے احکام میں فرق تھا. کسی پیغمبر کی شریعت میں 3 نمازیں تھیں، کسی کی 4 تھیں، کسی کی 2 تھیں. اسی طرح نماز کے احکام میں بھی فرق تھا کہ بعض پیغمبروں کے نزدیک جب تک مسجد میں نماز نہ پڑھو نماز ادا ہی نہیں ہوتی تھی. ہر حال میں مسجد جانا ہوگا. اور اسی طرح ان کی شریعت میں یہ بھی احکام تھے کہ کپڑا خراب ہو گیا، پلید ہو گیا تو اس کو کاٹ دو، دھلنے سے پاک نہیں ہوتا تھا. اور اسی طرح ان کی شریعت میں یہ بھی احکام تھے کہ اگر کوئی خیرات کرو، صدقات کرو یا جنگ کی، اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی، مال غنیمت جو تھا وہ استعمال نہیں ہوتا تھا، بس کسی اونچی جگہ پہ رکھ لو، آگ اترتی کھا جاتی. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ کے پر اور میری امت پہ کرم کیا ہے. مجھے جو ہوتی تو خمسن، مجھے 5 نعمتیں ملی ہیں جو کسی پیغمبر کو نہ اس کی امت کو ملی. ایک تو فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ عزت اور عظمت بخشی ہے کہ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ اگر میں کسی دشمن کی طرف جا رہا ہوں، ابھی 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں میرا رعب ڈال دیتے ہیں. اور دوسری نعمت یہ ملی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے ساری زمین میرے لیے مسجد بھی بنا دی اور پاک بھی بنا دی کہ جہاں مرضی آئے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا. پانی نہیں ہے، جہاں مرضی آئے تیمم کر. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ نے انعام فرمایا کہ احلت لی المغانم، کہ مال غنیمت جو تھا وہ بھی اللہ نے میری امت پہ حلال کر دیا. تو
یاد رکھیں کہ شرائع میں تو وہ اختلاف تھا لیکن اصول میں اختلاف نہیں تھا. ایک بنیادی بات یاد رکھ لو. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج بھی جو مسائل ہیں اصول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. جو مسائل منسوسہ ہوتے ہیں ان میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ کچھ سمجھو، کوشش کرو سمجھنے کی. بہت سارے لوگ بلا وجہ لڑتے رہتے ہیں. بھائی جو مسائل قرآن میں موجود ہیں یا فرمان رسول میں موجود ہیں ان میں کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. اختلاف کہاں ہوتا ہے کہ جہاں وہ مسئلہ قرآن و حدیث میں نہ ہو. اجماع صحابہ میں نہ ہو. اب لازمی بات ہے کہ مجتہد اجتہاد کرے گا. اب دیکھیں نا تین، ابھی آپ نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، اچھی طرح سمجھیں تو یہ مغرب کی نماز حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، سب 3 رکعت ہی پڑھیں گے، 4 تو نہیں پڑھ سکتے. فجر کی 2 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4 ہیں. چونکہ یہ ثابت ہے، منصوص ہے، اس میں کوئی اختلاف یا اجتہاد کی ضرورت ہی نہیں. اختلاف کس میں ہوتا ہے؟ فروعی مسائل میں کہ بھی آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں. اب یہ فروعی مسئلہ ہے، کسی نے زور سے کہا تو الحمدللہ، آہستہ کہا تو الحمدللہ. کیونکہ یہ کوئی اصول دین نہیں ہے. اسی طرح یہ منصوص نہیں ہے کہ دونوں روایتیں موجود ہیں، زور سے بھی اور آہستہ بھی. رفع یدین ہے، کرنا بھی کتابوں میں موجود ہے اور نہ کرنا بھی موجود ہے. تو اب دونوں حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایک امام نہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے کہ بھی نہ کرنا بہتر ہے، کہ نماز سکون کا نام ہے، حرکت کا نام ہی نہیں ہے. اور پھر بعض روایات میں اس کی منع بھی آئی ہے. اور محدثین نے بھی جتنے حدیثوں میں باب باندھے ہیں، کرنے والی پہلے اور نہ کرنے والی بعد میں. تو یہ قاعدہ ہوتا ہے، فقہ محدثین ہوتی ہے کہ جو باب بعد میں لائیں گے مانا پہلا حکم ختم ہو گیا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جمیع ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. جمیع صحابہ برحق ہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور دین کے عقیدے میں جو 3 باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ مسئلہ توحید یاد رکھ رہے ہیں اچھی طرح. پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید. اور دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ معاد یعنی قیامت. یہ یاد رہے گا انشاءاللہ. حج کی کتنی قسمیں تھیں؟ ہاں جی، کون سی؟ اب دیکھو حج کی بھی 3 قسمیں، اصول دین بھی 3 ہیں. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. آمنا باللہ. دیکھو نا ہم سب ماشاءاللہ اب طواف کریں گے، کتنے چکر ہیں؟ 7. صفا مروہ دوڑیں گے، کتنے چکر ہیں؟ 7. آسمان کتنے ہیں؟ زمینیں کتنی ہیں؟ جہنم کے دروازے کتنی ہیں؟ اور آدمی جب سجدہ کرتا ہے تو کتنے اعضاء پہ کرتا ہے؟ 7. کہ یہ 2 گھٹنے، 2 پاؤں اور 2 ہاتھ اور 1 پیشانی اور چہرہ. یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ آدمی سجدہ کرتا ہے. اور میرے محترم، میرے بزرگ
بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی کیونکہ سب اعضاء پہ سجدہ ہی نہ رہا۔ تو اب یہ 7 کیوں ہیں آخر، 8 کیوں نہیں ہوئے؟ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں نا۔ اور پھر اللہ نے نظام بھی ایسا رکھا ہے کہ جو ان 7 کو نہیں مانے گا پھر جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں۔ لہا 7 ابواب۔ اور اسی طریقے سے سارا یہ اللہ کا نظام ہے کہ اب دیکھیں حج کے ارکان بھی 3 ہیں اور عقیدے کے ارکان بھی 3 ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ توحید، یاد رکھو۔ اچھا، توحید کی پھر قسم ہے جو اکثر ہمارے لوگ نہیں جانتے بیچارے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بتوں کو سجدہ نہیں کرتے، بس ہم پکے موحد ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے ان کو۔ اب مسئلے کو سمجھیں کہ ایک تو توحید الوہیت ہے، ایک توحید ربوبیت ہے، اور ایک توحید فی الاسماء والصفات ہے۔ جہاں تک توحید ربوبیت کا تعلق ہے وہ تو ساری دنیا مانتی ہے، کافر بھی مانتے ہیں۔ تم کہو گے جی ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ تو کافر بھی مانتے ہیں۔ مکے کے کفار مشرکین جو کفر کے ستون تھے وہ بھی مانتے تھے کہ خدا ہے، یہ خدا کا گھر ہے، ہم اس کے مجاور ہیں۔ وہ طواف کرتے تھے باقاعدہ، وہ صفا مروہ دوڑتے تھے، وہ حج میں جاتے تھے، مینا، مزدلفہ، عرفات، تلبیہ پڑھتے تھے، عقیقہ کرتے تھے، بچوں کے ختنے کرتے تھے۔ اور جب اللہ نے حکم دیا کہ میرے مدنی آپ ان سے پوچھیں کہ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یہ قرآن ہے، یہ الف لیلا نہیں، یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، یہ کسی پیر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، قرآن ہے، خدا کا کلام ہے۔ میرا مدنی آپ اس سے پوچھیں آسمانوں سے اور زمینوں سے رزق کون دیتا ہے؟ کون بارشیں برساتا ہے؟ کون زمین سے کھیتیاں اگاتا ہے؟ اور کون تمہاری قوت سامعہ باصرہ کا مالک ہے؟ اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ بعض علماء نے کہا اس کا معنی یہ ہے مرغی زندہ ہے لیکن انڈا مردہ نکل آتا ہے، انڈا مردہ ہے اس سے بچے زندہ نکل آتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں زندہ سے مراد مومن ہے اور مردے سے مراد کافر ہے۔ وہ کون ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالی زندہ کے پیٹ سے مردہ، یعنی نوح پیغمبر ہے بیٹا کافر ہے، آدم پیغمبر ہے لیکن بیٹا کافر ہے، حضرت ابراہیم پیغمبر ہے لیکن آپ کا خاندان جو ہے آذر جو ہے وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کون مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ ابھی جہل کافر ہے لیکن اکرمہ حضور کا بہت بڑا قابل پہلوان ہے۔ اور آخر میں ایک جملہ ہے وَمَن يُدَبِّرُ
الامر، یہ سارے کائنات کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ یہ دن ہے، رات ہے، کبھی رات آتی ہے کبھی دن آتا ہے۔ هو الذی جعل لکم جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ رات خلیفہ ہے دن کی اور دن خلیفہ ہے رات کا، اور کیسے انتظام ہے اللہ کے نظام کے چلانے کا۔ اور فرمایا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کبھی ہم رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں، دن لمبا ہو جاتا ہے، اور کبھی دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں، رات لمبی ہو جاتی ہے۔ یہ سارے نظام کو چلانے والا کون؟ نہیں، ہم تو الحمدللہ الحمدللہ کہہ دو، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کب مکے والوں نے کیا جواب دیا؟ کافر کیا کہتے ہیں؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ۔ یاد رکھو کہ جمع کا صیغہ ایک دو نے نہیں، سب نے مل کے کہا کہ یا رسول اللہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ دوسری آیت میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر ان سے پوچھے کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، کہتے ہیں اللہ نے پیدا کی۔ پھر جب یہ سب کچھ مانتے ہیں تو کافر کیوں ہیں؟ درود شریف پڑھو گے تو بات سمجھ آئے گی۔ یار آج تو دل سے درود پڑھ لو، شاید اسی درود کی برکت سے اللہ ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اب اندازہ کریں کہ وہ سب مانتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہمارے دور میں جو مشرک ہے نا، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو جہل سے بھی بہت آگے ہے۔ دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت۔ وہ تو باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ قادر ہے نا کہ آج حضور کے صحابہ کو زندہ کر دیں، اگر زندہ کر دیں وہ ہمیں دیکھیں، وہ کہیں گے پتہ نہیں یار یہ لوگ مسلمان تو نہیں، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ اب مکے والوں نے کیا جواب دیا کہ ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون؟ اور ہمارا جو ماشاءاللہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، نوازے بھی پڑھتا ہے، اور کہتا ہے کہ معزون بھی ہے، مختار بھی ہے، قاری عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر، اور بندہ قادر کا بھی ہے قادر، عبد القادر۔ یعنی مشرک تو کہیں گے مدبر کون ہے، اور یہ کہے کہ عبد القادر۔ اب خود اندازہ کر لیں کہ اس کی شرک کی کتنا بڑا شرک ہے۔ اچھا پھر نام بھی ان کا عبد القادر ہے، وہ تو خود اللہ کا بندہ ہے، وہ تو خود قادر کا بندہ ہے، تو بندہ کیسے خدا بن سکتا ہے؟ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا جو ہے وہ اسی بات کا ہے، وہ تو سب کو جو مانتے تھے، لیکن جب میرے مدنی پاک نے جب نام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل غفلت نہ کرے۔ حضور سے سب پیار کرتے تھے، حضور میں جان چھڑکتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام اور احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ
جس کعبے میں آپ بیٹھے ہیں، جب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا تو مکے کے قبیلے میں اب ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہمارا قبیلہ بڑا، اور نے کہا ہمارا قبیلہ بڑا، اور نے کہا ہمارا سردار بڑا، جھگڑا ہو گیا کہ بھئی کعبہ تو سب نے بنایا ہے، اینٹیں سب نے اٹھائی ہیں، لگانے میں سارے شریک ہیں، پیسے میں بھی سارے شریک ہیں، لیکن حجر اسود کو کون رکھے گا؟ اور یاد رکھو کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کا پتھر ہے، بلکہ ترمذی شریف میں تو یہ روایت بھی آئی ہے کہ یاقوتتان من یواقیت الجنہ، یہ حجر اسود اور رکن یمانی کے جو اندر پتھر ہیں یہ بھی جنت کے یاقوت ہیں۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب حجر اسود کو اللہ نے جنت سے نکالا ہے تو اتنا روشن تھا، اتنا سفید تھا کہ اس کی روشنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ حضور نے فرمایا سبدت خطایا بنی آدم، آدم کی اولاد کے گناہوں نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اگر ہمارے گناہوں سے پتھر سیاہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ یہی وجہ ہے نا کہ آپ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے، کہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو ایام حج کے اندر یقین کریں ساری رات لبیک اللہم لبیک، ہر گلی میں نعرے لگتے تھے، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، بسوں میں، سڑکوں پہ، ہر جگہ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک۔ اور جب قافلے حرم میں طواف کے لیے حرم گونج جاتا تھا لبیک سے۔ آج تو کوئی کہتا ہی نہیں۔ کسی مولوی نے کہا بھی کہو یار لبیک، اچھا لبیک اللہم لبیک۔ اتنے دن سے آپ یہاں ہیں، آپ نے اتنے دن ماشاءاللہ گزارے ہیں، لیکن وہ شوق نہیں، وہ شوق نہیں، رہ گئی رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی۔ وہ بلال کی اذان کہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پہ اس حجر اسود میں جب جھگڑا ہوا تو جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا بھائی لڑائی نہ کرو، اللہ کا گھر بنایا ہے، نیک کام ہے، نیک کام میں بھی لڑتے ہو، دنیا کیا کہے گی؟ آخر انہوں نے کہا ایسا کرو کہ رات حرم کے باہر سارے دروازے بند کر دو، صرف ایک دروازہ کھلا رکھو، اور صبح کی نماز میں یعنی تہجد کے وقت اور اذان سے پہلے جو حرم میں داخل ہو وہ جو فیصلہ کرے قبول کر دو۔ اللہ کی شان ہے، سارے سردار آنکھیں پھاڑ کے دروازے کو دیکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے ستارہ چہرہ محمد مصطفیٰ چمکا۔ جب حضور کے چہرے پہ نظر پڑی کہنے کہ ابشروا ابشروا جاء الصادق الامین، مبارک ہو، ایسا فیصلے کرنے والا آ گیا جو سچا بھی ہے، امانت والا بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور ہمارا یہ جھگڑا ہو گیا ہے، آپ فیصلہ فرما دیں۔ فرمایا کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری، نیچے بچھائی، حجر اسود کو کہا پکڑ کے اس میں رکھ دو، اور کہا سارے سردار چادر کے کونے کونے پکڑ لو، سب اٹھا کے لے چلو۔ اب تو وہ سب برابر ہو گئے، لڑتے کس بات سے ہو؟ اور جب دیوار کے قریب ایسا کھڑا ہے ٹھہر جاؤ، اب کعبے کی دیوار میں رکھنا جو ہے وہ محمد مصطفیٰ کا کام ہے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو رکھا، اور وہ پیغمبر
پیغمبر جس کو دیکھ کے مکے والوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، یعنی آپ یقین کریں عبد المطلب سردار تھے، حضور بالکل چھوٹے سے بچے تھے، حرم کعبہ میں جہاں ان کی مسند بچھائی جاتی تھی اگر وہ نہ بیٹھے حضور آ کے مسند پہ بیٹھ جاتے تھے تو لوگ کہتے بیٹا یہ تو آپ کے دادے کی جگہ ہے۔ عبد المطلب سنتے کہتے لا 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 تقولوا له شيئا، میرے بیٹے کو کچھ نہ کہو، یہ پورے عالم کا سردار بنے گا، میں تو صرف مکے کا سردار ہوں نا۔ اب جھگڑا کس بات کا ہے حضور سے؟ نماز حضور پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ حضور جب سبل صفا پہ جہاں تم نے صفا دوڑنی شروع کی ہے نا جی، اور جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، سب سے پہلی توحید کا نعرہ جو گونجا ہے وہ صفا سے گونجا۔ حضور اس پہاڑ پہ آئے اور سب کو بلایا، یا بنی ہاشم یا معشر قریش، سارے دوڑ کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بات سنو، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن کی فوج چھپی ہوئی ہے، میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا بالکل مانیں گے۔ ما جربناک الا صادقا عادلا، ہم نے ساری زندگی آپ کو سچا پایا، عدل والا پایا ہے، آپ کی بات کیسے نہیں مانیں گے؟ تو فرمایا پھر میری ایک بات مان لو گے، عرب اور عجم سب تمہارے غلام بن جائیں گے۔ انہوں نے کہا حضور ایک نہیں ہم 10 مانیں گے، آپ بتائیں تو صحیح۔ فرمایا قولوا لا الہ، تم بھی ایک دفعہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ۔ دیکھو سارے قرآن میں جہاں جہاں دیکھو گے اللہ پاک فرماتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ، اسی طرح فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ، اسی طرح فرماتے ہیں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو میرے مدنی نے عرفات میں پڑھا، فرمایا افضل ما انا قلت والنبیون قبلی، سب سے افضل کلمہ جو میں نے اور سارے انبیاء نے پڑھا ہے وہ کیا تھا؟ لا الہ۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام نے مانگا کہ اللہ مجھے خاص وظیفہ فرمائے، فرمایا موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو سب پڑھتے ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام تمہیں پتہ نہیں ہے اگر ایک تکڑی کے ایک حصے میں 7 آسمان اور زمین رکھی جائے اور ایک میں صرف یہ کلمہ رکھا جائے تو یہ بھاری ہو جائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ لا الہ۔ خدا کے بندے اچھا کبھی تمہیں پتہ بھی نہیں الہ کیا مطلب؟ الہ کا کیا معنی ہے؟ اور حضور یہی کلمے کی دعوت دے رہے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ مکے والوں ایک دفعہ کلمہ پڑھ لو تو فلاح پا جاؤ گے۔ حضور کے چچا ہیں، محسن ہیں، معاون ہیں، حضور پہ جان نچھاور کرنے والے ہیں، آخری موت کا وقت ہے، سکرات کا وقت ہے، اور اللہ کا پیغمبر کیا کہتے ہیں؟ قل کلمۃ نحاج بہا۔ حاجیو خدا کے لیے اللہ نے حج نصیب کیا ہے، اور دل سے دعا مانگ لو کہ اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو شرک سے بچائے۔ اور خدا کے دروازے پہ آئے ہو،
2 رکعت نماز پڑھ کے، دن ہے یا رات ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہے یا بچہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے صرف یہی دعا مانگو کہ یا اللہ تو نے اپنی رحمت سے کعبہ دکھلا دیا ہے، اب مہربانی فرما کے سچا دین جو محمد مصطفیٰ لائے ہیں، جو غار حرا پہ اترا ہے، جو ہر مقام پہ اترا ہے، جس کی دعوت حضور نے صفا پہ کھڑے ہو کے دی ہے، ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرما اور ہمیں مدنی کا غلام بنا دے، ہمیں موحد بنا دے، توحید کا پروانہ بنا دے، حضور کا دیوانہ بنا دے، جب واپس جائیں تو صحیح عقیدہ لے کے جائیں تیرے گھر سے۔ اب دیکھیں چاچا ہے ابی طالب، اور چاچا بھی ایسا جس نے ساری زندگی حضور پہ جان قربان کر، پتہ ہے حضور کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے کہ رات کو اپنے بستر پہ سلاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ میرے بھتیجے گرمی زیادہ ہے قمیص اتار لو۔ حضور فرماتے ہیں چاچا میرا دل نہیں کرتا ہے، کیونکہ حضور بہت باحیا تھے، حضور کثیر الحیا تھے، اشد الحیا تھے، حضور عصمت کا پیکر تھے، حضور موت ہو کے بھی نہیں چاہتے تھے کہ میرے بدن پہ کسی کی نظر پڑے۔ وہ چاچا ہے، باپ کی جگہ ہے۔ آخر فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے زبردستی کر کے حضور کا قمیص اتارا، اپنے بستر پہ سلا دیا۔ ابی طالب کہتے ہیں خدا کی قسم ہے صبح جب میں اٹھا تو پورا کمرہ خوشبو سے دہک رہا۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی وہ خوشبو نصیب کر، دل سے دعا کرو یا اللہ ہمیں بھی حضور کی خوشبو سے کوئی ذرہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم گندے ضرور ہیں، ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، اور کپڑا میلا ہوتا ہے تو دھوبی کے پاس جاتا ہے، ہم بھی سیاہ روح ہو کے تیرے دروازے پہ آئے ہیں، مہربانی فرما لے کہ ہمیں حضور کی محبت کا قطرہ نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیں حضور کیا کہتے ہیں، یا ام کل کلمتن، کہتے ہیں چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، کل کلمتن وحاج بہا عند اللہ۔ توجہ کر کے سنیں کہ چاچے کو کہیں گے چاچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے بس، میں اللہ کے آگے تیرے لیے کوئی حجت تو پیش کر سکوں۔ بھئی جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، پھر اللہ سے جھگڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب سکرات کا وقت آ جائے، جب آدمی غرغرہ لگ جائے تو پھر کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہوتا، توبہ کا بھی اعتبار نہیں ہوتا۔ حضور فرما رہے ہیں چاچا وقت تو نہیں رہا لیکن کہہ تو دیتا کہ میں رب کو منوا سکوں۔ وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ، دل سے پڑھو ایسے نہیں۔ اچھا یہ لا الہ کیا معنی؟ پہلے یعنی یہ لا، پہلے لا کی تلوار چلا کے نفی کرو کہ دنیا میں کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مسجود نہیں مگر اللہ۔ تو آخر اس کلمے میں بات کیا تھی کہ ساری دنیا جو ہے حضور کی مخالف ہو گئی؟ بس یہ لا الہ کی تلوار چلی اور دشمن مخالف ہو گئے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، سارے خداؤں کو چھوڑ کے صرف ایک کو مانے۔ تو یاد رکھو کہ الہ کا معنی ہے معبود برحق۔ یاد رکھو الہ کا معنی، یاد کرو الہ کا معنی کیا ہے؟ تو معنی کیا ہوا کہ معبود برحق کون ہے؟ تو
جب معبود اللہ ہے تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ یہی توحید الوہیت ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ نماز پڑھنے سے توحید نہیں ملتی، طواف کرنے سے توحید نہیں ملتی، حج کرنے سے توحید نہیں ملتی، قربانی کرنے سے توحید نہیں ملتی۔ معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کا سجدہ کرے اور غیر کا سجدہ نہ کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے اور کسی قبر کا طواف نہ کرے، اللہ کے نام کی قربانی اور نظر دے اور کسی غیر کے نام پہ اٹے گھٹے نہ قربان کرے، اللہ تعالیٰ کو مانے معبود سمجھے۔ رکوع کرنا عبادت ہے، سجدہ کرنا عبادت ہے، خیرات کرنا عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے، نظر نیاز عبادت ہے، یہ صرف اللہ کی ہو، اللہ کے سوا کسی کی نہ ہو۔ اب مسئلہ سمجھ آئے کلمے کا کہ لا الہ، اور یہ ایسا کلمہ ہے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ ان زنا و ان سرق، چہرے اس نے زنا بھی کیا ہو، چوری بھی کی ہو، پھر بھی جنت میں جائے۔ فرمایا ان زنا و ان، چاہے زنا بھی کیا چوری بھی کی ہو، جنت میں جائے گا۔ صحابی نے پھر کہا یا رسول اللہ ان زنا و ان سرق، اور انہوں نے ان زنا و ان سرق، صحابی نے تیسری دفعہ پوچھا ان زنا و ان سرق، حضرت نے ان زنا و ان سرق علی رغم انف ابی ذر، ابی ذر زانی ہو، چور ہو، ڈاکو ہو، اگر کلمہ پڑھا ہے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ اللہ چاہے تو بغیر عذاب دیے جنت میں بھیج دے، ورنہ جہنم کا عذاب بھی کاٹ کے نکلے گا ضرور اور جنت میں ضرور جائے گا۔ تو اب اسی کے لیے ایمان سے کہیں کہ وہ مشرک کیوں تھے؟ خدا کو مانتے تھے لیکن ان کے ساتھ اور شریکوں کو بھی ملاتے تھے۔ مشرک کا معنی یہ نہیں کہ جی خدا کو نہیں، خدا کو مان نہ مانے وہ تو دہریہ ہے، مشرک تو نہیں ہے نا۔ مشرک کا معنی ہی یہی ہے، اللہ کو بھی مانے، نمازیں بھی پڑھے، حج بھی کرے، طواف بھی کرے، لیکن کبھی کبھی قبروں پہ سجدہ بھی کر لے، کبھی کبھی جا کے علی حجویری کی مزار پہ ذرا طواف کے چکر بھی لگا لے، ہاتھ باندھ کے الٹے پاؤں بھی چل لے، کبھی بچے مانگنے کے لیے شہباز قلندر بھی چلا جائے، اور کبھی یہ عقیدہ رکھے کہ بادشاہ بغیر جوتے کے آیا تھا اور پیر صاحب نے ان کو وہ لڑکا دیا تھا، سلیم دیا تھا۔ جب یہ عقیدہ رکھے تو پھر وہ توحید کہاں گئی؟ اور مکے والوں کو یہی بیماری تھی کہ وہ کیا کہتے تھے، آپ اتنے میں درود شریف پڑھ لیں۔ حج میں جا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا مہما مکے والو یہی میں کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں الا شریکن تملکہ وما ملک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں لیکن یہ تو تیرے اپنے ہیں جن کو تو نے خود اپنا شریک بنایا ہے۔ یہ جب شرک آیا تو ساری عبادت بھی گئی، نماز بھی گئی، روزے بھی گئے۔ اب دیکھیں آپ کو اللہ نے حج پہ بلایا ہے، پہلا سبق کیا دیا کہ توحید یاد کریں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور فرمایا کہ جب قربانی کے لیے آؤ تو کیا پڑھو گے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ عرفات میں آؤ گے تو کیا پڑھو گے، لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اور میرے مدینے صفا پہ کیا پڑھا تھا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ حزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. اور حضور جب چلے ہیں اور جب حضور سب لائٹوں کے درمیان میں آئے ہیں تو پڑھا ہے رب اغفر ورحم واعف وتکرم رب اغفر ورحم واعف وتکرم انک تعلم ولا نعلم. اللہ کے پیغمبر بھی اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں قربانی والے دن ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نمازیں، میری عبادت، میری زندگی، میری موت کس کے لیے ہے؟ اللہ کا نبی کیا فرمایا کس کے لیے ہے؟ لیکن اتنا کافی تھا. میں فرمایا نا میرا مدنی تیری امت کو ابھی اور بھی سکھانا ہے. آگے بھی کہو لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. ہر جگہ لا شریک لہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. طواف کرو تو کلمہ ہے، حج پہ جائیں تو کلمہ ہے. ترانہ حاجی کا کیا ہے؟ کلمہ ہے. صرف ایک بات یاد کر لیں کہ شرک کی بو نہ آئے. اس کو کہتے ہیں توحید الوہیت. حضور نے فرمایا کہ میرے چچا ایک دفعہ تو پڑھ لو اللہ اکبر. پتہ ہے کہ ابی طالب نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ میرے بیٹے میرا دل کرتا ہے کہ میں تیرے سینے کو ٹھنڈا کر دوں، لیکن کافر تانا دیں گے کہ ابو طالب مرتے وقت ڈر گیا تھا، اس لیے انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں تیرا دین قبول نہیں کر سکتا. وقام رسول اللہ حدینا، حدیث میں آتے حضور روتے ہوئے اٹھے. اللہ اکبر. توحید ایسی چیز ہے حضور رو رہے ہیں لیکن اللہ نے تسلی دینے کے لیے نہیں بلکہ الٹا اللہ کی طرف سے خطاب آ گیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ. حالانکہ یہ تو وقت تھا نا. اللہ فرماتے فاصبر، اللہ تسلی دیتے، لیکن اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جس کو چاہو ہدایت دے دو، ہدایت میرے ہاتھ میں ہے. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. میں چاہوں تو بلال حبش سے آ جائے، صہیب روم سے آ جائے اور مکے میں پیدا ہونے والا ابو جہل جہنم کا حقدار بن جائے. اس لیے دعا کر لیں اللہ ہم سب کی ہدایت کا فیصلہ کرے. ابھی آپ کے کچھ سوال جواب بھی ہو جائے انشاءاللہ.